جاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا پہاڑوں پہ چلے جاؤ، بلکہ یہ کہا اے میرے محبوب جہاں تم رہو گے جبرائیل وہیں پر خادم بن کر جائے گا، یہاں تک کہ اگر تم عائشہ کے بستر پہ جاؤ گے تو قرآن وہاں پر جائے گا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے زیادہ اونچی شان کس کی بنائی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ کتابیں نازل ہونے کا انداز الگ، ہر چیز کا انداز الگ، سب سے الگ تھلگ۔ اور جب مکے میں پیدا فرمایا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آج پیارے آقا کی ولادت ہوئی، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تاکہ دنیا یہ نہ کہنے پائے کہ بڑے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، عالی نسب میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کے دبدبے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ دنیا کو کہنے کا موقع نہ ملے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب آپ ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہو گئی، آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی ماں کا بھی ان کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی، وہاں پر چوری ہوتی تھی، ڈکیتی ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، جوا ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، اور بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور عورتوں کو روم و ایران کی منڈی میں لے جا کر کے جانوروں کی طریقے سے بیچا جاتا تھا۔ اور جب یہ سب حالات میرے حضور دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے، سمجھاتے تھے، اور جب لگا دیتا تھا کہ محمد جو تم لوگوں کو بہکاتا ہے اس رستے سے گزرے گا، اس پہ جا کر کے کانٹے بچھا دو تاکہ پیر میں چبھ جائے، پیر زخمی ہو جائے تو محمد اپنا کام چھوڑ دے گا۔ تو لکڑیاں بچھا دیتے تھے، کانٹے ڈال دیتے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلتے تھے تو جبریل امی بتا دیتے تھے کہ یہ رستے میں کانٹے ہیں، حضور فوراً بتا دیتے تھے کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ والے آقا، وہ آپ کا دشمن جو ہر وقت برائی کرتا ہے، رستے سے جا رہا تھا اور جو ہے آپ کے لیے گڑھا کھودا تھا، لیکن اتفاق سے وہی گڑھے میں گر گیا۔ اب نکالنا تو چاہ رہے تھے لیکن وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا، نکالنے کے لیے کوئی رسی ڈال رہا، کوئی کچھ ڈال رہا، لیکن وہ بہت گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم کو کوئی نکال سکتا ہے تو وہ محمد ہی نکال سکتا ہے، باقی کوئی شخص نہیں نکال سکتا۔ اور جیسے حضور کے پاس سے بات پہنچی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً پہنچے اور کہا کوئی بات نہیں، میں نکالتا ہوں۔ حضور گئے اور فوراً ہاتھ بڑھایا اور پکڑ کر کے نکال لیا۔ بتائیے حضور چاہتے تو بددعا بھی کر سکتے تھے، حضور چاہتے تو اس کو سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں، انک لعلی خلق عظیم کا پیکر تھے آپ دشمنوں کو ہر وقت دعائیں دیا کرتے تھے، پورا دن کچرا گھر سے صاف کیا جاتا اور انتظار کیا جاتا کہ آج محمد جب گلی سے گزرے گا تو اس کا سر گندا کر دوں گی، اس کے کپڑے گندے کر دوں گی۔ ایک بوڑھی ماں جو روز کچرا اکٹھا کرتی تھی، اس کے بعد جب رسول پاک نکلتے تھے سر پہ جھونک دیا کرتی تھی، اور ایک دن نکلے تو پتا چلا کہ آج کچرا نہیں آیا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ اس گلی میں تو روز میرے اوپر سر پہ کچرا آتا تھا، کوئی ڈال دیتا تھا، میرے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، آج وہ کچرا ڈالنے والی بوڑھی ماں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہو گئی ہے، میرے آقا کا پیار دیکھو۔ آپ فوراً رک گئے اور کہا اماں کہاں ہے، ملاقات کر لوں، عیادت کر لوں۔ اور جیسے گئے بتایا گیا کہ اماں محمد آیا ہے ملنے کے لیے۔ وہ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ محمد وہی جس کے اوپر میں روز کوڑا ڈالا کرتی تھی، وہی جس کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی، ہاں اماں وہی محمد ہے۔ تو کہا بیٹا لاؤ۔ جب آئے تو فوراً ادب سے بیٹھ گئے، اے اماں تم کیسی ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور جب وہ عورت یہ الفاظ سنتی ہے اس کا دل پھٹ کے رہ جاتا ہے کہ بتاؤ زندگی بھر جس کے سر پہ کوڑا ڈالتی رہی، زندگی بھر جس کے کپڑے گندے کرتے رہی، آج وہ محمد آ کر کے میری طبیعت کے بارے میں رب سے دعا کر رہا ہے۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔
یہ حضور نے اخلاق سے اسلام پھیلایا ہے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ یاد رکھو، ابو جہل نے مکے میں خوب شور مچا رکھا تھا اور آدمی سے بتا رکھا تھا کہ سنو، ایک محمد نامی شخص ہے جو تم سب کا ایمان خراب کر رہا ہے، تم سب کا ایمان خراب کر رہا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، جب جادو کر دیتا ہے تو دماغ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت اپنا گھر کا پورا سامان باندھا، جو گٹھری تیار ہوئی اور اپنے سر پہ رکھا اور شہر چھوڑ کے باہر بھاگ جا رہی تھی، اس وجہ سے کہ شہر میں رہوں گی تو ہو سکتا ہے محمد میرے اوپر جادو نہ کر دے۔ اور جب بستی سے باہر نکلی تو اتفاق سے میرے نبی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور میرے آقا نے پوچھا کہ اماں جان کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم بھی بھاگ چلو، کیونکہ مکے میں ایک نوجوان آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، تو میں بھاگی جا رہی ہوں اور تم بھی بھاگ چلو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اماں ایسا کرو، تمہاری گٹھری بہت وزن ہے اور تم یہ گٹھری مجھ کو دے دو، اور جہاں تم چاہو وہیں میں چھوڑ دیتا ہوں چل کے۔ یعنی برائی بھی منہ پہ برائی کر رہی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ محمد ہے۔ فوراً گٹھری کو سر پہ اٹھایا اور چلتے رہے، اور وہ بوڑھی عورت برائی کرتی رہی، رستے برائی کرتی رہی۔ اس کے بعد جب منزل پر پہنچ گئے تو گٹھری دے کر واپس چلنے لگے، تو بوڑھی عورت نے کہا کہ اے نوجوان تو اپنا نام تو بتا دے، تو اتنا اچھا خدمت دار ہے، تو اتنا خوبصورت ہے کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، نوجوان اپنا نام تو بتا دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اماں تو نام پوچھ کے کیا کرے گی، نام رہن دے، نہ پوچھ نام۔ تو اماں نے ضد کیا کہ نہیں بتا دے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے اماں تو رستے جس کی برائی کرتی آئی ہے وہی نام میرا محمد ہے۔ تو اماں فوراً بول اٹھی کہ بیٹا اگر حقیقت میں تو ہی محمد ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، چل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں۔ بتائیے ایسے ذہن بنا دیے گئے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ محمد غلط نہیں کہتے ہیں، ایک تعداد بڑھنے لگی، اخلاق سے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، جیسے کوئی کرائے کا مکان لے کر کے اور رہنے لگے اور 10 سال 20 سال رہے تو اس شخص کو علاقے سے محبت ہو جائے گی، ہر آدمی سے محبت ہو جائے گی، اور اس کے بعد 20 سال سے اس کو کوئی بھگانے لگے وہاں سے، تو بھاگنے والا شخص ایک شخص کے گلے مل کر کے روئے گا، کیونکہ 20 سال کی زندگی اس شخص نے اس علاقے میں گزاری ہے، اس نے اپنا گھر بنایا ہے اور وہاں پہ رہا ہے، لوگوں سے محبتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یاد رکھو وہ جگہ، وہ مکہ، میرے حضور کا وہ شہر جہاں 53 سال گزارے ہیں، جہاں 55 گزرا، جوانی گزری، آج بڑھاپے کی عمر میں ختم پہنچ رہا ہے، مکے والے آج ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ وہ مکہ ہے جس کی گلیوں میں کبھی کھیلا کرتے تھے یا جہاں دوڑ کیا کرتے تھے، آج جب حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو حضور کبھی مکے کو دیکھتے تھے، کبھی کعبے کی چھت کو دیکھتے تھے، کبھی حجر اسود کو دیکھتے تھے، کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کہ آج ہم جہاں ہمارا بچپن رہا، جہاں ہمارے باپ دادا کا گھر رہا ہے، آج ہمارے لوگ ہم کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے سے نکال کر کے جب باہر کیا تو حضور مکے سے نکل کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور جب مدینے میں پہنچے تو مدینے میں ایک شاندار استقبال ہوا۔ اس کے بعد میں اسلام جب مضبوط ہوا، ایک طاقت بن گئی، اس کے بعد حضور ایک فاتحانہ لشکر لے کر کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے پہنچے، اور ساتھ آج حضور اگر چاہتے تو چن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور نے تمام مجاہدین اسلام کو یہ پیغام دیا